ایچ بی نیوز کے ساتھ حسن بیگ حاضر۔ آج کا ویڈیو لاگ بنیادی طور پہ ہم کرنے جا رہے ہیں جو انڈین الیکشنز ہوئے ہیں، انڈیا میں کیا ہوا ہے۔ یہ مودی جو ہے نا، سب کچھ پار کر کے وہ کہتا تھا کہ 400 سیٹیں وہ لینے جا رہی ہے بی جے پی، اور 400 تو دور کی بات ہے، 300 کا فگر پار نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں بی جے پی جو ہے وہ تو سمپل میجورٹی بھی نہیں لے سکی، گو کہ ان کا جو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ہے اس نے ضرور 294 سیٹیں سو فار جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ لی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو الائنس ہے وہ تو ڈیفینیٹلی حکومت بنانے جا رہا ہے، کیونکہ 272 کی میجارٹی چاہیے ان کے پاس، وہ میجارٹی موجود ہے۔ لیکن بی جے پی کی جہاں تک بات ہے وہ تو 60-63 سیٹیں لوز کر گئی ہے، تو مودی کا بیانیہ تو اس کا مطلب پٹ گیا۔ پھر اس کا وہ جو شروع سے ہی ایک اس نے صرف اور صرف ہندوتوا پہ یقین کیا ہوا تھا اور مسلمانوں کو دبایا ہوا تھا، اور باقی بلکہ سکھ بھی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں۔ ایک سکھ لیڈر کو کینیڈا میں جا کے ان کے ایجنٹس نے قتل کر دیا، تو اس کا ایک ریئیکشن تو آنا تھا۔ اور لیکن اس کے مقابلے میں وہ جو انڈین نیشنل ڈیموکریٹک انکلوسیو الائنس ہے، وہ جس کو پورا اگر بنایا جائے تو وہ انڈیا بنتا ہے، تو وہ کانگریس کا الائنس تھا، اور کانگریس نے جو اپنا الائنس بنایا ہوا تھا اس کو سیٹیں بہتر ملی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آ سکے۔ کانگریس نے اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن وہ والی سچویشن کانگریس کی ابھی تک نہیں ہے جو بنیادی طور پہ وہاں پہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی۔ بہتر ہو رہا ہے، امپروو کر رہا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک حکومت، میں مودی کی بات کر رہا ہوں، جو 2 دفعہ پہلے آلریڈی رول کر چکی ہے، تو ظاہر ہے لوگوں کے گریونسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹوٹل جو ہے نا، مودی ایک سائڈ پہ ہو گیا ہے، یعنی وہ ایسے لگتا ہے کہ ہندوؤں کا لیڈر ہے وہاں پہ، حالانکہ کوئی 400 قومیں اور رہتی ہیں، ان کا لیڈر وہ شاید اس طریقے سے بن نہیں سکا۔ اور آنے والے دنوں میں وہ کہہ تو رہا ہے کہ میں نے انڈیا کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکے گا؟ میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بار جو الیکشنز ہوئے ہیں، ان کو اگر مختصر طور پہ ہم نام دیں تو وہ یہ ہے کہ مودی ہار گیا، انڈیا جیت گیا، بھارت جیت گیا ہے۔ بھارت میں کس لیے کہتا ہوں جیت گیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، یعنی 1 ارب اور آلموسٹ 40 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی ڈیموکریسی دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اور ابھی تک وہ کامیابی سے چلا بھی رہے ہیں۔ اب اسی ساؤتھ ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جہاں پہ پاکستان بھی ایک جمہوری ملک ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، نیپال بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سب کی سچویشن اگر جمہوریت کے لحاظ سے دیکھی جائے تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری سچویشن میں انڈیا نے کامیابی سے ایک سسٹم کو چلایا ہے، اور ابھی تک وہ ڈیلیور بھی کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کافی آگے بھی آیا ہے۔ لیکن کیا مودی کا ایجنڈا وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا مودی اس کنزرویٹو آئیڈیاز کے ساتھ آگے چل سکتا ہے؟ کیا وہ دقیانوسی خیالات کے ساتھ آگے چل سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی رام مندر چلا جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے سجدے دینا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو انکلوسیو ہونا چاہیے۔ انکلوسیو سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، سکھوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اور اس کے علاوہ جو ذات پات کا سسٹم ہے ہندوؤں کا اپنا بھی، وہ لوگ بھی بڑے گریونسز رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال نکل رہی ہے انڈیا میں، کیا وہ ڈیموکریسی کو کامیابی کے ساتھ جیسے چلاتے آئے ہیں اب مودی جو ہے وہ بھی چلا سکے گا یا نہیں چلا سکے گا؟ لیکن اس سے بڑا پرسپیکٹو ہمارا پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز آپ لوگوں کو پتہ ہے بڑے سٹرین ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آرٹیکل 370 تھا اور 35A تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا کانسٹیٹیوشن سے، یعنی اٹانومس جو سٹیٹس دیا ہوا تھا ہیڈ کشمیر کو، ہیڈ کشمیر سے مراد وہ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے، تو وہ انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو کہ مہاراجا نے ہمارے ساتھ یہ سارا اناؤنس کیا تھا
لہٰذا سارا کشمیر ہمارے ساتھ ہے یا ہمارا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اس پہ پاکستان نے بہت احتجاج کیا، اور او آئی سی نے بھی کسی حد تک کنسرن شو کیے، لیکن افسوسناک بات ہے وہاں پہ رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس بڑے وائلیٹ ہو رہے ہیں۔ کیا پاکستان اور انڈیا آپس میں دوبارہ مل بیٹھیں گے؟ سارک جو ہے وہ کیا دوبارہ جو ہے ریوائیو ہو سکے گا؟ کیونکہ ہماری خواہش پاکستان کی تو ڈیفینیٹلی یہ ہوگی کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھ سکیں، اور ہم انڈیا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن شپ شاید رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اٹ ڈیپینڈز آن مودی، کیونکہ لاسٹ جب الیکشنز ہوئے تھے تو یہاں پہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشنز کے بعد ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ہے نا مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، کشمیر کا مسئلہ، لیکن وہ کشمیر کا مسئلہ ایسا حل ہوا کہ وہ تو مسئلہ ہی نہیں رہا، ہمارے نزدیک مسئلہ ہے، اور ہمارے او آئی سی کے نزدیک ہے، مسلمانوں کے نزدیک ہے، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے کشمیریوں کے نزدیک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک انڈیا کا ہے اور ان کی لیڈرشپ مودی ہے، انہوں نے تو وہ مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ ابھی ہماری ظاہر خواہش ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ دوبارہ آن ٹریک لا سکیں، اور میں آلریڈی بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ الیکشنز کے بعد جو ہے مودی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ریلیشن شپ جو ہے ہم دوبارہ، یا ٹاکس میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں سٹارٹ ہونے والی ہیں۔ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو فارن منسٹر بھی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک انیشیٹو جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے حکومت پاکستان شاید لینا چاہتی ہو، یا نواز شریف صاحب کی خواہش ہو، یا یہ ہے کہ وہ جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں ان کی خواہش ہو کہ ریجنل پیس اور سیکیورٹی آنا چاہیے۔ ریجنل پیس اور سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ہمسائے جو ہیں آپس میں مل بیٹھیں، اپنی مسئلے مسائل کو حل کریں۔ یہ مسئلے مسائل تبھی حل ہوں گے جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، یہ مسئلے مسائل تبھی حل ہوں گے جب ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ایگو کے ہیں وہ ختم ہوں گے۔ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مودی اس پہ کیسے رسپانڈ کرتا ہے، پاکستان کیسے آگے چلتا ہے، سارک کیسے چلتا ہے، اور یہ ریجن کیسے آگے چلتا ہے۔ اس وی لاگ کے ساتھ حسن بے کو اجازت، اللہ حافظ۔